میں بیٹھنا ہم سب کے لیے دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ میں نے آپ حضرات کے روبرو کچھ آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں میں اپنی گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ جو پہلی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جس کا ترجمہ مفہوم و خلاصہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم ہرگز اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم ہرگز اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے اللہ اخلاص کو بھی جاننے والا ہے، اور اس کے مطابق اللہ رب العزت بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کہ جس کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم اگر کوئی نیکی کرنا چاہو تو اس نیکی کو پا نہیں سکتے، کوئی صدقہ کر کے، کوئی صدقہ دے کر کے، کوئی اللہ کے راستے میں چیز خرچ کر کے تم وہ نیکی نہیں پا سکتے جس نیکی کو تم چاہتے ہو کہ اس پر مجھے اتنی نیکیاں ملیں گی، حالانکہ تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تمہارے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ فرما رہے تم اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور آگے فرمایا جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہے، اور اس کے مطابق اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اور دوسرے موقع پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت کہ یہ اپنی امت سے، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت سے کہا کرتے تھے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہ ہم اپنی دعوت اور ہم اپنی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتے، ان اجریہ الا علی رب العالمین، اجرت تو ہمیں اللہ عطا فرمائے گا جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی بھی جماعت دنیا میں آئی کہ انہوں نے محنتیں کی، اور یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کئی انبیاء ایسے تھے جن کو ذبح کیا گیا ہے، جن کو آرے سے 2 ٹکڑے کیا گیا ہے، کہ اپنی اس پریشانی پر جو دعوت کے بعد ان پر جو پریشانیاں آتی تھی، مصیبتیں آتی تھی، فرمایا کہ وہ اپنی امت سے کبھی اس پر اجرت نہیں طلب کرتے تھے کہ مجھے میری محنت کا مجھے تم دے دو، اس کی اجرت دے دو، میں نے تمہارے لیے اتنی مصیبتیں اٹھائی، تم مجھے اجرت میں کچھ دے دو۔ فرمایا وہ کہا کرتے تھے ان اجریہ الا علی رب العالمین، اجر تو ہمیں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور تیسرے مقام پر جو میں نے تیسری آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے ہاں تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تمہارے تقوی کو، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس کو راضی کرنے کے لیے، کس کی خوشنودی کے لیے یہ عمل کر رہے ہو۔ یہ 3 آیات کریمہ
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ جس کا مفہوم و خلاصہ کہ اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو، کہ اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو، بلکہ اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ اعمال جتنے بھی اعمال ہیں ان کا جتنا بھی دار و مدار ہے ان کی قبولیت کے لیے کہ دیکھا جائے گا اس کی نیت کیا ہے، کس نیت سے یہ عمل کر رہا ہے، اور اس عمل کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے۔ کہ ان آیات کریمہ اور ان حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ گزارشات میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور ان چیزوں سے جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جب انسان کوئی بھی عمل کرے اس عمل کے پیچھے اس کا اخلاص دیکھا جائے گا، اور اس عمل کے پیچھے اس کی نیت دیکھی جائے گی کہ اس کی نیت نیت اس کی کیا ہے، کہ میں عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور یہاں پر جو خلاصہ ہے، جو حکم ہے، وہ یہ ہے کہ تم جو بھی عمل کرو اس میں نیت یہ ہو کہ تم یہ عمل اللہ کو راضی اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انسان ایک عمل کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل پر اس کو 10 گنا ثواب دیتے ہیں، اور یہی چیز دیگر روایتوں میں آتی ہے کہ اس عمل پر ایک عمل کرتا ہے اللہ اس کو 700 گنا ثواب دیتے ہیں، اور کبھی آتا ہے ایک عمل پر اللہ رب العزت اس کو 7000 گنا ثواب دیتے ہیں، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے 7 لاکھ گنا ثواب دیتے ہیں۔ یہ الگ الگ روایتیں، عمل تو ایک ہی ہے کہ ایک عمل کر دیا، کسی نے کوئی پتھر اٹھا کر کے راستے سے سائیڈ کر دیا، کسی نے کوئی آیات کریمہ کا ایک حرف پڑھ لیا، عمل تو ایک ہی ہے، نیکی تو ایک ہی ہے، اس پر یہ اجر جو مل رہا ہے یہ بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمل پر دیکھا جائے گا اس کی نیت کیا ہے، اس کا اخلاص کتنا پختہ ہے، اس کا اخلاص کتنا قوی ہے، کہ یہ عمل وہ کس لیے کر رہا ہے۔ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، کہ اس پر جب اخلاص کو، اس کے اخلاص کو، اس کی نیت کو، اس کے دل کے ارادے کو چیک کیا جائے گا، وہ جتنا پختہ فرمایا اتنا ہی اس کو ثواب بڑھا کر کے دیا جائے گا، کبھی 10 گنا، کبھی 10,000 گنا، کبھی 700 گنا، کبھی 7,000 گنا، کبھی 7 لاکھ گنا اس کو ثواب کو بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ کہ اللہ انسان کی شارگ سے بھی قریب ہے، کہ انسان کی شارگ انسان سے کتنی قریب ہے، کہ اللہ اس شارگ سے بھی انسان کے قریب ہے، اس شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اللہ ہمارے دلوں کے ان ٹھکانوں کو جانتا ہے جہاں پر ہمارا ارادہ پلتا ہے یا جہاں پر سے ہمارا ارادہ نکلتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، دل کو بھی بنایا، ہم سے زیادہ وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ کہ یہ جو چیز یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے کہ تم ہر عمل کے پیچھے اپنے اخلاص کو چیک کرو، اپنی نیت کو چیک کرو کہ تمہارا یہ عمل کس لیے کیا جا رہا ہے، یہ عمل تم کر رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے، کہ یہ تم چیک کرو۔ اور جب انسان اپنے اعمال کو دیکھتا ہے کہ میرا عمل صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بہت سارے بے شمار انعامات سے نوازتے ہیں۔
کہ سب سے پہلے کہ اللہ رب العزت اس کو قبولیت عطا فرما دیتے ہیں، کہ اس کے اس عمل پر جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا، اللہ اس کو قبولیت عطا فرما دیتے ہیں، وہ دنیا والوں کے لیے مقبول ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا دوسرا کہ اس کو اللہ رب العزت شہرت عطا فرما دیتے ہیں، اور تیسرا فرمایا اللہ اس کو قوت اور طاقت عطا فرما دیتے ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے پر آ کر کے محنت کی ہے کہ وہ معاشرہ ایسا گیا گزرا معاشرہ کہ جس معاشرے میں گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، جس معاشرے میں شراب نوشی اتنی عام کہ بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کے حلق میں شراب کا قطرہ ڈالا جاتا ہے، یہ اس وقت کا معاشرہ اور اتنا گیا گزرا معاشرہ کہ شراب نوشی کے لیے روایتوں میں آتا ہے ایک شخص کعبے کا متولی ہے، اس کے پاس کعبے کی چابیاں ہیں، کسی نے آ کر اس سے کہہ دیا کہ تم مجھے اس کو شراب کی حاجت محسوس ہوئی، کسی کے پاس گیا، اس سے کہنے لگا مجھے شراب دے دو پینے کے لیے، اس نے کہا تو ایک کام کر مجھے کعبے کی چابیاں دے دے، میں تجھے شراب کا مٹکا دے دوں گا۔ اور روایتوں میں آتا ہے یہ اتنا گرا ہوا معاشرہ کہ اس شخص نے شراب کے لیے کعبے کی چابیاں اس کے حوالے کر دی، اللہ کے گھر کو اس نے شراب کے لیے بیچ دیا، اتنا گیا گزرا معاشرہ۔ اور یہی معاشرہ کہ بد کا کردار جو عورتیں ہیں یہ اپنے گھروں کی چھتوں پر ایک جھنڈا لگایا کرتی تھی کہ راستے چلنے والوں کو پتا چل جائے کہ اس گھر کے لیے ہر ایک کو پرمیشن ہے، اس گھر میں کوئی بھی آیا ایرا گہرا نہ تو خیر آ سکتا ہے اور یہاں آ کر کے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ یہ بدکاری کا حال ان کا، اور معاشرہ ایسا گرا ہوا کہ پستی میں ایسے گرے ہوئے کہ کیسر و کسرا ایک بڑی قوت، ایک بڑی عظیم سلطنت، کہ یہ عرب والوں کی طرف نہیں دیکھا کرتی تھی، یہ عرب والے ان کی نظروں میں چڑھتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے اس گئے گزرے معاشرے کو اور اس میں پلنے والے لوگوں کو ہم ان کے اوپر سلطنت یا حکومت کر کے ہم ان سے حاصل کیا کر لیں گے۔ یہ اتنا گندا معاشرہ کہ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے پر آ کر کے ایسی محنت کی، اور ایک قلیل مدت کی محنت کے بعد یہی معاشرہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو، اور یہی وہ جماعت کہ اس محنت سے پہلے ان کا یہ معاشرہ جس کے بارے میں نے عرض کیا، اب یہی معاشرہ اور یہی لوگ، اب اللہ کے ہاں کی قبولیت کیسی ہو چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ اپنے آپ کو پابند کیجئے ان کے بیچ بیٹھنے کے لیے، کہ آپ ان کے بیچ بیٹھا کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح بھی مجھ سے ڈرتے ہیں، شام کو بھی مجھ سے ڈرتے ہیں، اور فرمایا مقصد ان کا صرف یہی ہے کہ اللہ کو کس طرح راضی کر لیں۔ اللہ قرآن پاک میں ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ تم ان لوگوں کے بیچ بیٹھا کرو۔ وجہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں غریب، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد، اسی طرح حضرت سلمان، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے یہ غریب صحابہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے۔ ایک دور سے ایک وفد آیا، یہ عمرہ کی ایک جماعت تھی، امیر لوگ تھے، کھڑپینچ لوگ تھے، یہ آ کر کے انہوں نے دیکھا کہ نبی کے آس پاس تو یہ غریب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کے پاس اس شرط پر بیٹھیں گے کہ ان کو آپ الگ اٹھا کر کے ان کو بھیج دو، ہم اکیلے بیٹھ کر کے آپ سے باتیں کریں گے، آپ سے کچھ سیکھیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ذرا سا خیال آیا کہ یہ لوگ آئے ہیں، بڑے دور سے آئے ہیں، اور اسلام کو، دین کو ان کی بڑی اشد ضرورت ہے،
اگر یہ کچھ دیر اکیلے میں بیٹھ کر کے مجھ سے کچھ سیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے میری دعوت کا ان پر کوئی اثر پڑ جائے۔ روایتوں میں آتا ہے ذرا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ مجھے ان کو قریب کر کے بٹھانا چاہیے، کہ اللہ نے قرآن اتار دیا کہ آپ اپنی اس جماعت کو، جو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ اپنی اس جماعت کو ہرگز یہاں سے نہ اٹھائیے۔ اگر یہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں یہ اس پر راضی ہیں کہ یہ اس جماعت کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ سے دین سیکھیں تو آپ ان کو بٹھائیے، ورنہ ان کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو دور کر دو۔ اور اللہ نے ان صحابہ کی تعریف بیان کر دی کہ یہ لوگ ہیں جو صبح بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور شام کو بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور مقصد ان کا کیا ہے، جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ اور صحابہ کا معمول بھی یہی کہ جب تک زندہ رہے، اسلام لانے کے بعد جب تک زندہ رہے، معاملات ان کے یہ کہ کچھ کام بھی ایسا نہیں جو اللہ کی رضا کے خلاف کیا ہو، کسی کو دکھانے کے لیے کیا ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہر عمل ان کا صادر و ثابت آتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایتوں میں آتا ہے یہ نابینا صحابی گزرے ہیں کہ ایک موقع پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے دور سے آئے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، دین سیکھ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے یہ نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم اس مجلس میں آئے، آ کر کے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھ لیا۔ اب جب مسئلہ پوچھا ہے، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ذرا سا ان کا یہ مسئلہ پوچھنا ان کو گران نہیں گزرا کہ ابھی تم میں بات کر رہا تھا، یہ ضرورت ان لوگوں کو سمجھانے کی تھی، یا کر کے اس نے اپنا مسئلہ چھیڑ دیا۔ روایتوں میں آتا ہے ابھی اتنا ان کے دل میں ذرا سا خیال آیا، اللہ نے قرآن اتار دیا، اور قرآن کی ایک سورت عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، یہ سورت اتار دی کہ آپ کے چہرے پر، نبی علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے، اے نبی آپ کے ماتھے پر، آپ کی پیشانی پر بل کیوں، اور یہ بل کیسے آیا؟ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ آنے سے اور ان کا مسئلہ پوچھنے سے کہ یہاں ابھی کوئی موقع نہیں تھا، ذرا سا بل آ گیا کہ آپ کے پیشانی پر بل کیوں۔ دوسرا سوال کہ آپ کے چہرے پر چیو جبی کیوں، کہ آپ کے چہرے پر یہ ناگواری کے یہ آثار کیوں؟ اور فرمایا یہ جو نابینا آپ کے پاس آ رہے تھے، یہ آپ کا صحابی آپ کے پاس اپنے تزکیے کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ تو یہ معاملات کہ صحابہ کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی کہ جب بھی کبھی ایسا موقع آیا اللہ نے ان کی تعریف میں قرآن اتار دیا، اور اس کی وجہ فرمایا، اس کی وجہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے صبح بھی ڈرتے ہیں، اللہ سے شام کو بھی ڈرتے ہیں، اور مقصد ان کی زندگی کا یہی ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ جب انسان اس نیت سے، اس ارادے سے عمل کرتا ہے کہ میرا ہر عمل کہ اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کروں، کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، یہ نہیں کہ دنیا والے مجھ سے خوش ہو جائیں، یا دنیا والے یہ کہیں دیکھو فلاں آدمی نماز پڑھنے والا، یا فلاں آدمی اتنا صدقہ کرنے والا، یا فلاں آدمی عمرہ پر گیا ہوا، یا اتنا مالدار آدمی ہے۔ کہ جب ایسے اعمال اور ایسی نیتیں اور اخلاص زندگی میں آ جاتا ہے، دوسرا فرمایا اللہ رب العزت ان کی شہرت کو عام کر دیتے ہیں۔ پہلا فرمایا قبولیت عام، جس طرح صحابہ کی قبولیت عام ہو چکی ہے، اور ہر موقع پر اللہ ان کی تعریف میں قرآن اتار رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا دوسرا شہرت ان کی عام ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ، تم میں سے کوئی شخص ایک چٹان میں بیٹھ کر کے کوئی نیک عمل، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اس چٹان کو کوئی دروازہ نہیں، کوئی دروازی نہیں، کوئی سننے والا نہیں، اللہ اس کے اس عمل کو دنیا والوں کے سامنے عیاں کر دیتا ہے، جاری کر دیتا ہے۔
حالانکہ عمل کہاں کیا جا رہا ہے؟ چٹان میں بیٹھ کر کے، چھپ کر کے کیا جا رہا ہے، جب نیک عمل اس ارادے سے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور نہ میں کسی کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں، فرمایا اس کا یہ عمل اللہ دنیا والوں کے لیے عام کر دیتے ہیں، اس کی شہرت کو عام کر دیا جاتا ہے۔ اور ایسا کہ امام ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے علماء میں ان کا شمار ہے کہ یہ لکھتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شخص راستے چل رہا ہے، چلتے چلتے اس کو ایک ریت کا ڈھیر نظر آیا، اور حال اس وقت بنی اسرائیل کا یہ ہے کہ قحط سالی میں مبتلا ہے، کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، سارے فاقے کاٹ رہے ہیں۔ یہ شخص چلتے چلتے اس کو ریت کا ایک ٹیلا نظر آیا، ایک ڈھیر نظر آیا، دل میں ارادہ کر لیا، کاش اللہ یہ اس ٹیلے کے برابر، اس ڈھیر کے برابر مجھے گندم ادا کرتا، میں سارا کا سارا وہ گندم لوگوں میں تقسیم کر دیتا اور لوگوں پر خرچ کر دیتا۔ کہ ابھی دل میں ارادہ ہے، اللہ نے وقت کے نبی پر وحی بھیج دی کہ فلاں شخص کہ اس کو خوشخبری دے دو کہ ہم نے اس کو اتنے اس ریت کے ڈھیر کے برابر اللہ نے ہم نے اس کو اجر دے دیا۔ حالانکہ یہ اپنی جگہ پر بیٹھا ارادہ کر رہا ہے کہ اللہ اس طرح جب اعمال یا جب نیت ایسی ہو کہ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، ابھی دل سے ارادہ نہیں ہوتا، اللہ اس کی شہرت کو عام کر دیتے۔ ایسے معاملات ہیں کہ ہم بھی کر کے دیکھیں۔ اور ہمارے معاشرے میں آج سوشل میڈیا کی ایک ایسی بیماری، ایک ایسا مرض ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے معاملات تو سارے آیا ہیں کہ ہم مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہیلو گائز دس ٹائم آئی ایٹ ان مسجد فلانی مسجد، یہ چیزیں آج۔ اور ہم عمرہ کے لیے اکثر عمرہ پر جانے کے بعد کسی کو پتہ نہیں فلاں شخص عمرہ پر گیا ہوا ہے، کعبے کے سامنے کھڑا ہو کر بھی تصویر بنا لے اور سوشل میڈیا پر ڈال دے۔ کسی کو 10 روپے دے کر کے وہ اپنے آپ کو اس کے لیے 10 روپے دیے 10 تصویریں بنائے گا کہ میں نے سوشل میڈیا کے ہر جگہ ہر سورس پر یہ ڈالنا ہے کہ لوگ دیکھیں میرے پاس سے 10 روپیہ کہاں جا رہا ہے، کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے بنے۔ اور صحابہ کے طرز عمل پر کہ شیخ ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک مسجد میں امامت کیا کرتا تھا، میں ایک مسجد کا امام تھا کہ اچانک میں نے دیکھا ایک نوجوان کچھ دنوں سے مسجد میں آ رہا ہے، اور میں کہتے ہیں کہ میں بڑا اس سے متاثر ہوا، اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے، اس کے تقوی اور طہارت کی وجہ سے، اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے بڑا متاثر ہوا کہ 2 دن گزرے 3 دن گزرے کہ تکبیر اس کی فوت نہیں ہو رہی تھی، برابر نماز کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا، اور نماز کے بعد ذکر اذکار، اللہ سے آہوزاری۔ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن وہ مجھے آ کر کے کہنے لگا، ابو عبداللہ آپ کے پاس کوئی قرآن کا نسخہ ہے؟ تو اس وقت چونکہ پرنٹنگ کا کوئی اتنا بڑا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ ہاتھوں سے قرآن لکھتے تھے، اور گنے چنے لوگوں کے پاس وہ قرآن پاک کے نسخے وہی تعلیم دی جاتی تھی، تعلیم لی جاتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک نسخہ رکھا ہوا تھا کہ میں نے اس نوجوان کو دے دیا۔ یہ نوجوان اس نے میرے ہاتھ سے نسخہ لیا، چلا گیا۔ شام آئی، مغرب کا وقت ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان نماز کے لیے نہیں ہے۔ رات گزر گئی، دوسری رات کو بھی ایسی، دوسری شام کو بھی ایسی۔ مغرب کی نماز میں نے ارادہ کیا کہ میں دیکھوں کہیں اتنا نیک آدمی، اس کی تکبیر اللہ فوت نہیں ہو رہی تھی، اور آج اس کا معاملہ 2 دن سے غیر حاضر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر اس نے کوئی گھر لیا ہوا ہے، یا کوئی اس وقت کا حساب سے جو رہائش کی کوئی جگہ لی ہوئی ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ میں اس کے گھر میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر میں آس پاس میں گیا، لوگوں سے پوچھا بتاؤ اس کا کوئی رشتہ دار کوئی اس کو جانتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کچھ ہی دنوں سے یہ ہمارے علاقے میں آیا ہوا ہے، کوئی اس کو نہیں جانتا، نہ اس کے رشتہ داروں کا کوئی پتہ۔ یہ کہتے ہیں پھر اور تعجب ہوا
एक आदमी, लोग जमा हो गए, एक आदमी ने फलांगा दीवार फलांग करके अंदर गया, देखा कि सजदे में पड़ा हुआ है, हाथ में उसके कुरान है और रूह उसकी कब्ज हो चुकी है। ये कहते हैं कि यहां पर भी मुझे ताज्जुब, क्या अब हमने उसको सीधा किया, कुरान लिया, उसको गुस्ल दिया, अब उस वक्त हमारे पास कफन का कोई इंतजाम नहीं है कि हमने इरादा किया कि चलो रात इसको गुस्ल दे दी, सुबह हम इसको कफन का इंतजाम करेंगे, कफन पहना करके इसको दफन कर देंगे। ये लिखते हैं कि सुबह में फजर की नमाज की आजान के लिए जब मिंबर के सामने खड़ा हुआ, मैंने देखा मिंबर में कफन रखा हुआ है, मेहराब में कफन रखा हुआ है और बड़ा खूबसूरत कपड़ा, बड़ी खूबसूरत और उम्दा उससे खुशबू आ रही है कि मैं देखता हूं, मुझे और ताज्जुब हुआ। मैंने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद मैं पीछे मुड़ के जब मुड़ा हूं, मेरी तो हालत ही खराब होगी। मैंने जब ये देखा कि मेरे पीछे जो पहली और दूसरी साफ या तीसरी साफ में उस वक्त के बड़े बड़े जो उलमा, बड़े बड़े जो औलिया, जो बड़े बड़े नेक के जिनके दीदार के लिए लोग तरसा करते थे, ये लोग पीछे साफ में खड़े हुए और उनमें फरमाया, रिवायत में आता है मालिक बिन दीनार, ये लिखते हैं कि मालिक बिन दीनार और साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह, इन जैसी शख्सियत, मौका नहीं है कि मैं इनका तारुफ आपसे कराऊं। ये कहते हैं तो मैं तो और परेशान हो गया कि ये अजीबो गरीब मामला पेश आ रहे हैं। नमाज से फारग हुए, करीब आए, मुझसे पूछा कि बताओ ये जो नौजवान का इंतकाल हुआ किस जगह रहता। मैंने उसको इनको ले जाया, इनको लेकर के मैं उसके घर में गया तो फरमाते हैं कि मालिक बिन दीनार ये ऐसी शख्सियत के हजारों लोग इनके रास्ते में खड़े इसलिए हुआ करते थे कि हम इनका दीदार कर लें, नफा तो दूर की बात है, हम इनका दीदार ही सिर्फ कर लें। अल्लाह ने इनको इतना बड़ा मुकाम अता फरमाया था कि ये कहते हैं कि इन्होंने चेहरे पर से चादर हटाई, पेशानी पर बोसा देकर उससे कहने लगे, ओ नौजवान, एक आह भरने के बाद कहते हैं, ओ नौजवान, कि जब तू इबादत करते करते कि लोगों के बीच तेरी शोहरत हो जाती, तू इलाका छोड़ करके दूसरी जगह चला जाया करता था, और ऐसे ही तूने सैकड़ों इलाके तब्दील किए हैं, सैकड़ों शहर तूने तब्दील किए हैं, आज यहां आकर बसा कि अपनी नेकी को छुपाने के लिए। फरमाया कि गुनाहों को जिस तरह हम गुनाह को छुपाते हैं कि उसी तरह जब नेकियों को हम छुपा कर करेंगे, फरमाया ये इखलास है कि तू अपनी नेकियों को छुपाने के लिए आता था। ये इमाम साहब, इमाम अबू शेख अबू अब्दुल्ला लिखते हैं कि जनाजा हुआ, वहां पर कफन का भी मामला हुआ कि सारे जितने भी आए थे सब ने अपना अपना कफन लाया हुआ था, और जब जनाजा हुआ ये लिखते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा जनाजा नहीं देखा। सुबह फजर के बाद गुस्ल तो हो चुका था, कफन भी हो गया, कफन पहनाने के बाद जनाजे को हम कब्र तक ले जाने के लिए हमें चाष्ट होगी, 9 या 10 बज गए आज के एतबार से, कि लोग रास्ता हमें नहीं मिल रहा था हम उसके जनाजे को लेकर के जाएं। और इतना कसीर अल्लाह ने मजमा कि छुप करके इबादत करने वाला, कि अल्लाह ने इसकी तशहीर को, इसकी शोहरत को आम कर दिया कि ये मामलात हैं कि जब अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए इंसान अमल करता है, अल्लाह उसके अमल को इसी तरह, वो हालांकि छुपाना चाहता है कि मेरी इस नेकी किसी के सामने ना आए, अल्लाह उस नेकी को लोगों में आम कर देते हैं। और एक चीज कि जो चौथी चीज फरमाया कि अल्लाह कुव्वत भी अता फरमा देते हैं, ताकत भी अता फरमा देते हैं जब इंसान का मामला ये कि अपने अमलों में सिर्फ उसकी यही नीयत कि मेरा जो भी अमल है वो अल्लाह की रजा के लिए है, कुव्वत भी, और अल्लाह उसको रोब और दबदबा अता फरमा देते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अहयाल उलूम में एक वाक़ा लिखा है मुख्तसर करके, चूँकि मामलात ऐसे हैं कि जुमा का खुतबा या जुमा का बयान एक 10 पर शुरू हो जाता है, एक 20 तक मस्जिद में 2 या 1 आदमी नज़र आता है। जो असल खुलासा होता है ये बाद में, हमें बाद में इंतज़ार रहता है नमाज का, थोड़ी देर हम पहले आ जाया करें ताकि हम नफ़ा कम से कम हासिल कर लें, और ये बहुत बड़ा सवाब का भी ज़रिया है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बनी इसराइल के एक आदमी घर से निकला, एक हाथ में कुल्हाड़ा लिए हुए, ये कुल्हाड़ा लेकर के बाहर निकला, देखा इसके सामने एक बुजुर्ग हस्ती खड़ी हुई है, एक बाबा खड़ा हुआ है, ये
इबलीस, शैतान, लईन, ये इसके सामने खड़ा हुआ। पूछा कहाँ जा रहे? कुल्हाड़े वाले से। वो कहता है कि मैं फलां जगह पर एक दरख्त है उसको काटने जा रहा हूँ। क्यों? उसने कहा कि उस दरख्त की लोग पूजा करते हैं, उसके सामने लोग इबादत करते हैं, इसलिए वो शिरक करते हैं। मैं उस दरख्त को काटने जा रहा हूँ। रिवायतों में आता है, ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इनके बीच में आपसी बास मुबासा हुआ, लड़ाई हुई। लड़ाई में ये कुल्हाड़े वाला शख्स उस पर गालिब आ गया, शैतान को नीचे, शैतान की उस लईन की छाती पर चढ़ा हुआ। अब इसने माफिया मांग करके इसको जल्दी से ऊपर से उतारा नीचे। ये लिखते हैं कि अब ये जब खड़ा हुआ, ये जाने लगा अपने रास्ते, वो कुल्हाड़े वाला जो वो दरख्त को काटने जा रहा था, कि शैतान इबलीस ने इससे पूछा, एक काम कर, तेरे घर में फाका है, तेरे बीवी बच्चे बड़े तंगी की हालत में हैं, तो एक काम कर कि रात को सोएगा, सुबह उठेगा, तेरे सरहाने के नीचे 3 अशरफियां सोने की तुझे मिल जाएंगी। वो जो मामला दूसरा है, वो दरख्त वाला, वो अल्लाह के सुपुर्द कर ले, अल्लाह उन लोगों को खुद ठीक कर देगा, उनकी सेटिंग अल्लाह खुद कर देगा। लिहाजा तू एक काम कर, तुझे जो मकसद है तू वो पैसे ले और अपने घर वालों पर खर्च कर, ये भी इबादत है, और दूसरी चीज तू सखावत भी कर, सखावत अल्लाह को बड़ी पसंद है। ये कुल्हाड़े वाला शख्स वापस आ गया। एक दिन सोना मिला, दूसरे दिन मिला, तीसरे दिन, चौथे दिन कुछ नहीं, 5वें दिन कुछ नहीं। अब फिर इसने उठाया कुल्हाड़ा, बाहर निकला, आगे चला, फिर वही लाइन इसके सामने, फिर लड़ाई हुई। अब की बार ये कुल्हाड़े वाला शख्स नीचे और शैतान इसकी छाती पर बैठा हुआ। इसने माफी मांग करके खड़ा हुआ। अब लाइन शैतान इससे पूछता है, इससे कहता है, तूने मुझे पहचाना? मैं कौन हूं? उसने कहा, मैंने तो नहीं पहचाना। ये कहता है कि मैं इबलीस हूं। अब इस कुल्हाड़े वाले ने पूछा कि बता एक चीज, मुझे समझ नहीं आई। पहली बार तू मुझसे हार गया था, मैं जीता था, अब मैं हार गया हूं, तू जीत गया, इसकी वजह क्या है? ये लाइन इबलीस उससे कहता है, जब तू पहली मर्तबा घर से निकला था, तेरी कोई लालच नहीं थी, तो महज अल्लाह की रजा के लिए निकला था कि शिर्क को तू रोके। अब जब के मैंने तुझे पैसे दिए, 2 दिन मिले, 3 दिन मिले, चौथे दिन कुछ नहीं, अब वो लालच थी, अब तुझे अल्लाह ने वो जो कुव्वत अता की थी वो वापस छीन ली। अब तेरा जो नियत है, तेरी जो जरूरत है, वो ये नहीं कि तू अल्लाह को राजी करने के लिए जा रहा है। अब तेरी जरूरत पैसा है, सोना है, अब अल्लाह ने तेरे ऊपर से मदद ले ली। तो हम इस चीज को समझे कि चौथी चीज जो अल्लाह को राजी करने पर और अल्लाह की खुशनुदी पर मिलती है, फरमाया वो कुव्वत और ताकत है। इसके बहुत सारे वाकयात हैं कि हम इस चीज को अपने माशरे में, कि आज हमारे मामलात कि हम खुद देखते हैं कि हमारे इन सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे मामलात खराब हैं। कोई भी नेक अमल हम करते हैं सबसे पहले सोशल मीडिया पर। पहले एक रिवाज था कि नेकी कर दरिया में डाल, आज बन चुका है नेकी कर फेसबुक में डाल, नेकी कर और स्नैपचैट में डाल, और इसी तरह बकवास और चीजों में, कि ये इस चीज से हम बचें। और इस पर बसा औकात अल्लाह की पकड़ बड़ी दर्दनाक, और अल्लाह इबरत का निशान इस शख्स को बना देते हैं। आखिरी वाक़ा सुना करके, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक कासिद, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम में एक वाक़ा दर्ज किया है कि इनका एक कासिद था जो इनकी तालीमात लोगों तक पहुंचाया करता था। लोगों के पास जाता कि ये मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये इस तरह उनकी ये तालीमात हैं, उनकी ये दावत है, ये लोगों को दावत दिया करता था। ये लिखते हैं कि ये शख्स, ये कासिद, कि मूसा अलैहिस्सलाम इससे बड़ी मोहब्बत करते थे, उसकी वजह ये बड़ा काम का बंदा था। 2-3 दिन इनके मजलिस में नहीं आया कि मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से फरियाद लगाई, या अल्लाह कि मेरा वो बंदा बड़ा महबूब है, मुझे वो 2-3 दिन से गायब है, पता नहीं वो कहाँ है, उसका हाल मेरे सामने कर दीजिए, मुझे उसका हाल बता दीजिए। रिवायतों में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ने उन पर वही फरमाया कि फलां जंगल में जाओ, उस जंगल में कुछ खंजीर चर रहे हैं, ये फलां बंदा उन्हीं खंजीरों में एक खंजीर चर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, जंगल में पहुंचे, देखा कि खंजीर चर रहे हैं, देखा बीच में एक खंजीर, अल्लाह ने इसकी शक्ल को खंजीर में मस्क करके उसको चरने पर लगा दिया। सजदे में गिरे, या अल्लाह ये तो बड़ा नेक था,
یہ تو بڑے میرے کام کا بندہ تھا، میری تعلیمات کو دوسروں تک پہنچاتا تھا، اس عبرت کی وجہ کیا ہے، اس عذاب کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ تو اس کے عملوں کو تو دیکھتا تھا، تو اس کے دل کے ارادوں کو، اس کے اخلاص کو تو نے نہیں دیکھا جو میں دیکھتا ہوں۔ یہ تیری تعلیمات لوگوں کو اس لیے دیتا تھا کہ لوگوں سے نفع حاصل ہو سکے، یہ لوگوں سے پیسہ وصول کرتا تھا، تو سمجھتا تھا تیری تعلیمات یہ جا رہی ہیں، یہ لوگوں سے پیسہ حاصل کیا کرتا تھا۔ اس نے میرے دین کو حقیر دنیا کے لیے تبدیل کیا، میں نے اس کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے بدتر مخلوق میں اس کو تبدیل کر دیا۔ یہ معاملات اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے تمام عملوں میں رضا، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی عطا فرمائے، کہ ہم جو بھی عمل کریں اس کے پیچھے ہماری ایک ہی نیت ہو کہ یہ ہمارا عمل اللہ کے لیے ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، دنیا کو دکھلاوے کے لیے، دنیا کے دکھلاوے